بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، سبق نمبر 15، ایفاء العہد، وعدہ پورا کرنا۔ بعد تکمیل ھذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لِأَن يُؤَدِّيَ الْجُمَلَ بِأَدَاءٍ صَحِيحٍ، کہ وہ جملے صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کر سکے۔ نمبر 2، یعرف معانی الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ کے معانی کو پہچان سکے۔ نمبر 3، یعتاد ایفاء العہد، وعدہ پورا کرنے کی عادت اپنا سکے۔ اہتم القرآن بمسألۃ الوفاء بالعہود، وعدہ پورا کرنے کے مسئلہ کو قرآن نے بڑی اہمیت دی ہے۔ وَلَمْ يَتَسَامَحْ فِيهَا أَبَدًا، اور اس میں کبھی بھی نرمی نہیں برتی، اور اس میں کبھی بھی چشم پوشی نہیں کی۔ لِأَنَّهَا قَاعِدَةُ الثِّقَةِ الَّتِي يَنْفَرِطُ بِدُونِهَا عَقْدُ الْجَمَاعَةِ وَيَتَحَدَّمُ، کیونکہ یہ اعتماد کی بنیاد ہے جس کے بغیر جماعت کا رشتہ بکھر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ وَجَعَلَ مِنَ الْفَضَائِلِ فَضِيلَةَ الْوَفَاءِ بِالْعَہْدِ وَإِحْتِرَامِ الْوُعُودِ، اور اس نے وعدہ کے پورا کرنے اور وعدوں کی پاسداری کرنے کو نیکیوں میں شمار کیا ہے۔ فقد امر سبحانہ عبادہ المؤمنین بالایفاء بالعقود، اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو وعدوں کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ فقال سبحانہ وتعالی، چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وجعل الالتزام بالعہود والوعود من المسئولیات التي يحاسب عليها المؤمن، اور عہد و پیمان کی پابندی کو ان ذمہ داریوں میں شمار کیا جن کا مومن سے حساب لیا جائے گا۔ فقال عز وجل، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ نَقْضُ الْعَهْدِ نَقِيصَةٌ مُخَجَّلَةٌ، اسی وجہ سے وعدہ کو توڑنا ایک شرمناک کمی شمار کی گئی ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، لا دین لمن لا عہد لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ ضرب اللہ سبحانہ مثلا توضیحیا للذین ینقضون بالعہود
ولا یوفون بالوعود۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بالکل صاف مثال بیان کی ہے جو معاہدوں کو توڑتے ہیں اور وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ فقال عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اور اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو سوت کاٹنے کے بعد دوبارہ اسے کھول دیتی ہے، توڑ دیتی ہے۔ فجاء هذا المثل من واقع الناس يرونه في حياتهم۔ یہ مثال انسانوں کی روزمرہ زندگی سے لی گئی ہے جسے وہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ حيث يأمرهم ربهم بألا يكونوا مثل تلك المرأة الحمقاء الخرقاء التي تعزل صوفها بإحكام ثم تعود وتحل ما غزلته فيذهب تعبها وعملها سدى۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس بیوقوف اور ناسمجھ عورت کی طرح نہ بن جائے، نہ ہو جو محنت سے اون کاٹتی ہے پھر خود ہی اسے کھول دیتی ہے، ادھیڑ دیتی ہے، کھول دیتی ہے، جس سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ والمراد من ضرب هذا المثل التحذير والتخويف من سوء عاقبة نقض العهود والمواثيق۔ اس مثال کا مقصد عہد و پیمان توڑنے کے برے انجام سے خبردار کرنا ہے اور وعدہ کے پورا کرنے پر ابھارنا ہے۔ والحث علی الوفاء بها، اور وعدہ کے پورا کرنے پر ابھارنا ہے۔ وبیان ان فعل ذلك كمثل المرأة التي غزلت غزلا واحكمته فلما استحكم نكزته فجعلته انكاثا۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ عہد شکنی کا عمل اس عورت کی مانند ہے، اس عورت کی طرح ہے جو عمدہ طور پر سود کاٹتی ہے پھر اسے خود برباد کر دیتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی یحذرنا بهذا المثل المشاہد من اخلاف العہد ونقضہ۔ اللہ تعالی اس دیکھی جانے والی مثال کے ذریعے ہمیں عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے ڈراتا ہے۔ لأنہ سبحانہ یرید ان یصون مصالح الخلق، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مخلوق کے مفادات محفوظ رہیں۔ لأنہا قائمۃ علی التعاقد والتعاہد والایمان التی تبرم بینہم، یہ مفادات آپس کے معاہدوں، وعدوں اور قسموں پر قائم ہوتے ہیں۔ فمن خان العہد او نقض الایمان لا یوثق فیہ، جو شخص عہد شکنی کرے یا قسم توڑے اس پر نہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ولا یطمئن الی حرکتہ فی الحیاۃ ویسکتہ المجتمع من نظرہ، نہ اس کی زندگی کی سرگرمیوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور معاشرہ اسے اپنی نگاہ سے گرا دیتا ہے۔ والاسلام یرید الوفاء بالعہد والمعاہدات،
اسلام عہد اور معاہدات کی وفاداری چاہتا ہے۔ وعدم اتخاذ الایمان ذریعۃ للغش والخداع، اور یہ نہیں چاہتا کہ قسموں کو دھوکہ دہی یا فریب کا ذریعہ بنایا جائے۔ وعلی ھذا الاساس السلیم والمتین من الوفاء بالعہود والوعود قام بناء الدولۃ الاسلامیہ، انہی مضبوط اور درست بنیادوں پر، یعنی عہد و وعدوں کی پاسداری پر اسلامی ریاست کی تعمیر ہوئی۔ فنعم العالم بالطمأنینۃ والثقۃ فی المعاملات الفردیۃ والدولیۃ یوم کانت قیادۃ البشریۃ لہذا الدین القویم، اور جب انسانیت کی قیادت اس دین حق کو ملی تو دنیا اطمینان، نرمی اور اعتماد بری انفرادی اور بین الاقوامی معاملات سے بہرہ مند ہوئی۔ پس بہترین پہچان اطمینان اور فرد ریاست کے معاملات میں وعدہ پر ہے۔ جس دن انسانیت کی رہنمائی اس بہترین دین کی ہوگی۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔ اہتمام کیا، الوفائی پورا کرنا، ولم یتسامح چشم پوشی نہیں کی، قاعدۃ قانون قاعدہ، الثقۃ پختہ مضبوط، ینفرط کمی بیشی کرنا، افراط و تفریط، یتہدم ختم ہوتا ہے، الوعود وعدے قول و قرار، بالایفاء پورا کرنا، بالعقود والوعود معاہدوں اور وعدوں کے ساتھ، یحاسب حساب لیا جائے گا، الالتزام پابندی، التزام، مسئولیات وہ چیزیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نقیصۃ نقصان عیب، مخجلۃ رسوا کرنے والا، انکاثا توڑنا، الخرقائی کم عقل، حمقائی بیوقوف، صوف اون، غزلت وہ کاٹتی ہے، غزلت اس نے کاٹا، سدن ضائع بیکار، التخذیر ڈانٹ، ناقضت اس نے توڑ دیا، تبرمو تبرمو مضبوط کرتی ہے یا باندھتی ہے، غشن دھوکہ یا ملاوٹ۔ التدریبات مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، ماذا قال اللہ عن العہد، اللہ تعالیٰ نے عہد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، قال اللہ عن العہد،
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ نمبر 2، اذکر الآیت فی ایفاء العہد، قرآن کی آیت لکھیں جو وعدہ کی وفا سے متعلق ہو۔ جواب، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ نمبر 3، اذکر الحدیث فی ایفاء العہد، ایفاء عہد کے بارے میں حدیث ذکر کیجئے۔ جواب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجئے۔ نمبر 1، اہتم القرآن بمسألۃ الوفاء، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بالعہود۔ نمبر 2، لأنها قاعدۃ الثقۃ التي ينفرط، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بدونها عقد الجماعت ويتهدم۔ نمبر 3، كان نقض العہد نقیصۃ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مخجلۃ۔ نمبر 4، والمراد من ضرب هذا المثل، والمراد من ضرب هذا المثل، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا التحذیر والتخویف من سوء عاقبت نقض العہود والمواثیق۔ نمبر 5، والاسلام یرید الوفاء بالعہد، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا والمعاہدات۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، کالم با میں جو مناسب ہو کالم الف کے اس کو منتخب کیجئے۔ نمبر 1، کالم الف میں ہے اہتم القرآن بمسألۃ الوفاء، اس کے مناسب کالم با میں آئے گا بالعہود ولم یتسامح فیہا ابدا۔ نمبر 2، لأنہ سبحانہ یرید، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا ان یسون مصالح الخلق۔ نمبر 3، وجعل من الفضائل فضیلت، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا الوفاء بالعہد و احترام الوعود۔ نمبر 4، وجعل الالتزام بالعہود، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا والوعود من المسئولیات۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضعی الکلمات التالیۃ من عندک او عندک فی جمل مفیدۃ، درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1، الاسلام، اس کا جملہ آئے گا الاسلام یرید الوفاء بالعہد۔ نمبر 2، اہتم، اس کا جملہ آئے گا اہتم القرآن بمسألۃ الوفاء بالعہود۔ نمبر 3، جعل، اس کا جملہ آئے گا جعل اللہ الصدق سبیلا الی الفلاح۔
نمبر 4 العہد، اس کا جملہ آئے گا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ، در ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، اوفی بعہدک۔ نمبر 2 استاد نے ہمیں وعدہ پورا کرنے کی نصیحت کی، نصحنا المعلم لإیفاء العہد۔ نمبر 3 میں اپنے دوست سے آج کھیلنے کا وعدہ کر چکا ہوں، وعدت صدیقی ان العب معه اليوم۔ نمبر 4 میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اوفیت بعہدی۔ نمبر 5 ہمارے آفیسر وعدے کے بہت پابند ہیں، رئیسنا وفی العہد یا رئیسنا ملزم الوعد جداً۔